بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم روح اور بادشاہ کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دریائے گود راوی کے کنارے واقع پرتیش تھانہ پر کسی زمانے میں مشہور ہندو راجا وکرم سنگھ کی حکومت تھی، جو طاقت اور جاہ و جلال کے اعتبار سے راجا اندر سے کسی طرح کم نہ تھا۔ مشہور ہے کہ وہ راجا جب دربار میں بیٹھا حکومت کے اموار سے متعلق فیصلے کر رہا ہوتا تھا تو ایک سادھو جس کا نام شانتی مل تھا اس کے پاس آتا اور ایک پھل بطور نذرانہ اسے دے کر چلا جاتا۔ راجا وہ پھل سادھو سے لے کر وزیر مال کے حوالے کر دیتا۔ یہ سلسلہ 10 سال تک جاری رہا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ راجا نے وہ پھل لے کر ایک بندر کے آگے ڈال دیا۔ بندر نے اسے کھانا شروع کر دیا۔ راجا اور درباریوں کی حیرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ پھل کے اندر ایک نہایت قیمتی اور اصل موتی جگمگا رہا تھا۔ راجا نے وہ موتی اٹھا لیا اور وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا کہ ہم اس سے پہلے جو پھل تمہیں دیتے تھے ان کا تم کیا کیا کرتے تھے؟ مہاراج، میں انہیں مال خانے میں ڈال دیتا تھا، اگر حکم ہو تو مال خانہ کھلوا کر ان کا پتہ لگاؤں۔ وزیر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ راجا کی اجازت پا کر وزیر دربار سے چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، مہاراج، مجھے مال خانے میں پھل تو نظر نہیں آئے کیونکہ وہ تو گل سڑ بھی چکے ہوں گے، لیکن قیمتی اور نیاب موتیوں کا ذخیرہ البتہ مال خانے میں موجود ہے۔ راجا نے وزیر کی ایمانداری سے خوش ہو کر تمام خزانہ اسے بخش دیا۔ اگلے دن پھر جب بوڑھا سادھو راجا کی خدمت میں حاضر ہوا تو راجا نے اس سے کہا، مہاراج، بھگوان کی کرپا سے میرے پاس سب کچھ موجود ہے، پھر آپ اتنے قیمتی موتی نذرانے کے طور پر کیوں پیش کرتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے کہ اگر آج آپ نے اس کا سبب مجھے نہ بتایا تو میں یہ نذرانہ قبول نہیں کروں گا۔ سادھو کی آنکھوں میں ایک چمک دکھائی دی اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس نے راجا کو ایک طرف لے جا کر کہا، اے مہاراجا، دراصل مجھے ایک خاص قسم کے جاب کو مکمل کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے اور میرا مددگار آپ جیسا بہادر، نڈر اور ایماندار شخص ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ راجا نے چند لمحے توقف کیا اور پھر سادھو سے مدد کا وعدہ کر لیا۔ مجھے خوشی ہے کہ ایک بہادر اور مہان راجا نے میری مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اے راجا، مہینے کی آخری تاریخ کو جب چاند ڈوب چکا ہو، رات کے پچھلے پہر مجھ سے شمشان میں ملنا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ مقررہ تاریخ اور وقت پر جب راجا گہرے سیاہ لباس میں ملبوس ہاتھ میں تلوار لیے پہرے داروں کی نظروں سے بچتا بچاتا ہوا محل سے باہر نکلا اور تاریخی کی گہری چادر میں لپٹی ہوئی دہشت ناک فضا سے گزرتا ہوا شمشان میں داخل ہوا تو چاروں طرف چتائیں جل رہی تھی اور شعلے اپنی خوفناک زبانیں ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لاتدار چڑیلے اور بھوت ایک جگہ جمع ہو کر کسی وحشیانہ رقص میں مہو ہوں۔ راجا بے شمار ہڈیوں اور ڈانچوں پر قدم رکھتا ہوا بڑھتا رہا۔ ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں، ہوا کی سنسناہٹ، شعلوں کا رقص، مردہ ڈانچوں کا آگ سے اکڑ کر کھڑے ہو جانا، تیل، گھی اور انسانی گوشت کے جلنے کی ملی جلی بدبو نے وہاں کے ماحول کو جہنمی ماحول بنا دیا تھا۔ لیکن بہادر راجا بڑے تحمل سے آگے بڑھتا رہا اور اس نے مرگٹ کو پار کر لیا تو سامنے ہی اسے سادھو دکھائی دیا جو ایک درخت کے نیچے ایک حلقہ کھینچ رہا تھا جس کے اندر بیٹھ کر اسے چھلا کرنا تھا۔ سادھو، مہاراج، میں حاضر ہوں، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ مہاراجا نے قریب جا کر سادھو سے کہا، اے بہادر راجا، میں تیری اس عنایت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں سے جنوب کی جانب کچھ فاصلے پر شیشم کے ایک درخت پر ایک شخص کی لاش لٹکی ہوئی ہے، جا اور وہ لاش مجھے لا دے۔ سادھو نے اس سے کہا۔ قول کا پکا اور مضبوط ارادے کا مالک راجا فوراً ہی جنوب کی جانب چل دیا۔ رات تاریخ تھی لیکن جلتی ہوئی چتاؤں کی روشنی نے اس کی مدد کی اور آخر کار وہ مطلوبہ درخت تک پہنچ گیا۔ لاش درخت پر ٹنگی ہوئی تھی لیکن اس کا تمام گوشت جل کر سیاہ پڑ چکا تھا اور لاش بجائے خود رات کی تاریکی کا ایک حصہ دکھائی دیتی تھی۔ راجا نے درخت پر چڑھ کر رسی کو کاٹ دیا تو لاش زمین پر آ گری۔
اس کے ساتھ ہی راجا کو ایک چیخ سنائی دی جیسے کوئی درد سے بلبلا رہا ہو۔ راجہ درخت سے اترا اور یہ سوچ کر کہ ممکن ہے یہ شخص ابھی زندہ ہو، نہایت نرمی سے اس کے جسم کو چھوا تو اسے ایک بہت ہی ہیبت ناک شیطانی کہہ کر سنائی دیا۔ راجہ سمجھ گیا کہ اس پر کسی بدروح کا قبضہ ہے۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ آؤ چلے۔ راجہ کے انداز میں بے خوفی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے یہ الفاظ ادا کیے اس کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی جب اس نے لاش کو اپنے سامنے سے غائب پایا۔ نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو پتا چلا کہ وہ پھر درخت پر اسی طرح لٹکی ہوئی ہے۔ راجہ پھر سے درخت پر چڑھا اور لاش کو اتار کر کندھے پر رکھ کر سادھو کی جانب روانہ ہوا۔ سچ یہ ہے کہ بہادر آدمی کے ارادے کی سختی ہیرے کی سختی سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ راستے میں لاش پر قابض روح نے راجہ سے کہا، اے مہان راجہ، میں تجھے ایک کہانی سناتی ہوں تاکہ تیرے سفر کی تھکاوٹ میں کچھ کمی آ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے دلچسپ کہانی شروع کی۔ شادی کا حقدار کون؟ کالی ندی کے کنارے آباد برہمنوں کے ایک گاؤں میں وید کا ایک بہت بڑا عالم رہتا تھا جس کا نام کتیش سوامی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا حسن بے نظیر تھا۔ اس کا نام مندراوتی تھا۔ جب وہ لڑکی شادی کے قابل ہوئی تو کنیا کے لیے 3 بڑے قابل، خوبصورت اور حسین نوجوان اس کی امیدواری میں آئے۔ عالم یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک نے لڑکی کے باپ کو دھمکی دی کہ اگر حسین مندراوتی کسی اور کے ساتھ بیاہی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا، اور اس ڈر سے کنیا کی کسی ایک سے شادی باقی 2 نوجوانوں کی موت پر فتح ہوگی، جو بہت بڑا پاپ تھا۔ لڑکی کے باپ نے اس کی شادی کسی سے بھی نہ کی اور وہ حسین و جمیل لڑکی کنواری ہی رہی۔ تینوں امیدواروں نے اسی گاؤں میں رہائش اختیار کر لی اور اب وہ تینوں لڑکی کے چاند جیسے چہرے کو تکتے ہوئے زندگی کے دن گزارنے لگے۔ آخر کار ایک روز مندراوتی اس دنیا سے چلی گئی۔ تینوں جوان کریا کرم کے لیے لڑکی کی لاش کو شمشان میں لائے اور اسے نذر آتش کر دیا۔ ان میں سے ایک نے مرگٹ میں لڑکی کی لاش کی راکھ پر ہی رہائش اختیار کر لی اور بھیک مانگ کر پیٹ بھرنے لگا۔ دوسرے نوجوان نے لڑکی کی جلی ہوئی ہڈیوں کو جمع کیا اور انہیں گنگا میں بہانے چلا گیا، جبکہ تیسرا نوجوان سادھو بن گیا اور ایک اندیکھی منزل کے سفر پر نکل گیا۔ وہ جب ایک گاؤں میں پہنچا تو ایک اور نوجوان نے اسے اپنا مہمان بنا لیا۔ گھر کے سب لوگوں کے ساتھ جب وہ سادھو کھانے پر بیٹھا تو میزبان کا بچہ رونے لگا۔ ماں نے پہلے تو اسے پیار سے چپ کروانے کی کوشش کی اور جب وہ چپ نہ ہوا تو اس نے اسے آگ کی بٹی میں پھینک دیا۔ بچہ جل کر کباب ہو گیا۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والے اس منظر کو دیکھ کر سادھو کو بہت صدمہ ہوا اور اس نے میزبان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن میزبان نے بڑی منت اور خوشامد سے اسے روکا اور کہا وہ جادو کے زور پر ابھی بچے کو زندہ کر دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مٹھی بھر مٹی پر ایک منتر پڑھا جو ایک کتاب کے صفحے پر لکھا ہوا تھا اور مٹی کو آگ میں پھینک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچہ ہنستا کھیلتا آگ سے باہر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر سادھو کو اطمینان محسوس ہوا اور وہ کھانا کھانے لگا۔ میزبان نے منتر والی وہ کتاب دیوار کے ایک تاک پر رکھ دی۔ رات کو جب تمام گھر سو چکا تھا تو سادھو اس منتر والی کتاب کو لے کر بھاگ گیا اور واپس آ کر باقی 2 ساتھیوں سے آ ملا۔ اس نے پہلے مندراوتی کی راکھ پر بنی نوجوان کی جھونپڑی کو دوسرے نوجوان کی مدد سے توڑا اور مٹھی بھر خاک پر منتر پڑا اور اسے لڑکی کی راکھ پر پھینک دیا۔ فوراً ہی مندراوتی اٹھ کھڑی ہوئی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا حسن جلنے کے بعد اور بھی نکھر گیا تھا۔ اب تینوں نوجوانوں میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ لڑکی سے شادی کا حقدار زیادہ کون ہے۔ ایک نے کہا یہ میرے منتر سے زندہ ہوئی ہے اس لیے یہ میری ہے۔ دوسرے نے کہا واہ یہ تو گنگا جل کی برکت سے زندہ ہوئی ہے، اس پر میرا حق ہے۔ تیسرے نے کہا نہیں میں نے اس کی راکھ کی حفاظت کی ہے اس لیے میری ہے۔ اتنا کہہ کر روح نے چند لمحے توقف کیا اور پھر راجہ سے مخاطب ہوئی، بتا اے راجہ تیرا کیا خیال ہے، لڑکی سے شادی کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ مگر یاد رکھ اگر تو جواب سے واقف ہے اور بتانے سے گریز کرے گا تو تیرا سر پاش پاش ہو جائے گا۔ راجہ نے جواب دیا
وہ نوجوان جس نے اپنے منتر کے زور سے لڑکی کو زندگی دی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا وہ اس کا شوہر نہیں بن سکتا۔ جس نے لڑکی کی ہڈیوں کو گنگا میں بہایا وہ بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ہندو دھرم میں یہ کام دوسروں کی بنسبت بیٹوں کا زیادہ فرض ہوتا ہے۔ البتہ وہ نوجوان جس نے مرگٹ میں رہائش اختیار کر کے دنیا چھوڑ دی اور لڑکی راکھ کی حفاظت کی، اس کا شوہر بن سکتا ہے۔ راجا کی اس جواب کو سن کر روح راجا کے کندھے پر لدی ہوئی لاش کے ساتھ غائب ہو گئی، مگر راجا پھر شیشم کے درخت تلے واپس آیا اور اس نے لاش کو پھر ویسا ہی ٹنگا ہوا پایا۔ ایک مرتبہ پھر راجا اوپر چڑھا اور لاش کو درخت پر سے اتارا اور اسے کندھے پر لاد کر پھر منزل کی طرف چل دیا۔ اس کہانی کو سننے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔